رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلاۃ میں ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آج کے درس میں ان غلطیوں کا ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق شرائط صلاۃ سے ہیں۔ سابقہ دروس میں بھی بعض غلطیوں کی طرف نشاندہی کی جا چکی ہے۔ صلاۃ کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے وقت کا داخل ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صلاۃ کا وقت ختم ہونے کے بعد صلاۃ پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر نماز مقررہ اوقات پر فرض کی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم پر ایسے حکمران مقرر ہو جائیں تب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو۔ نمازوں کو اس کے وقت کے گزرنے کے بعد یا بہت تاخیر کر کے ایک دم آخری وقت میں پڑھنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، سورج کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج زرد پڑ جاتا ہے اور سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان آتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کے صلاۃ ادا کرتا ہے، جلدی سے 4 ٹھونگ مار دیتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ تو نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھنا یقیناً یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر بلا عذر کے آدمی نماز کو اس کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کی نماز قبول نہ کرے۔ اسی بنا پر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ 2 صورتوں میں بندہ نمازوں کی قضا دے سکتا ہے، 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ نمازوں کی قضا دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیہا، جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے، جب یاد آئے پڑھ لے۔ اگر آدمی نماز کو عمدن ترک کر دے، اس کا وقت چلا گیا، وہ ایسا آدمی گنہگار ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کرے۔ تو نماز کو اس کے وقت کے گزرنے کے بعد ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو نمازیوں سے سرزد ہو رہی ہے۔ نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا بھی ہے، یہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنا بھی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفنانے سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ نمبر 2، جب سورج نصف آسمان پر ہو، درمیانی آسمان پر ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے۔ نمبر 3، جب سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو یہاں تک کہ وہ پوری طرح سے ڈوب جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتى تطلع الشمس، صبح کی صلاۃ کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، صبح کی فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ دیکھیے یہ جو مکروہ اوقات ہیں، ان مکروہ اوقات میں بندہ مطلق جنرل نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے، مطلق نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جو سبب والی نمازیں ہیں، جو کسی کارن سے کسی ریزن سے پڑھی جاتی ہیں، سبب والی نمازیں ان مکروہ اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے آدمی سو گیا، نیند سے بیدار ہوا تو سورج طلوع ہو رہا تھا یا سورج ڈوب رہا تھا، اب وہ سورج کے ڈوبنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بلکہ وہ وضو بنائے گا، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح آدمی مسجد میں داخل ہوا فجر کی نماز کے بعد، یا یہ جو ممنوع اوقات ہیں ان میں بھی، تو ممنوع اوقات میں تحیۃ المسجد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ امام نووی نے کہا کہ سبب والی جو نمازیں ہیں ان مکروہ اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں، اس پر انہوں نے اجماع بھی نقل کیا ہے اہل علم کا۔ تو بلا سبب والی نمازیں ان اوقات میں نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں جو سبب والی نمازیں ہیں ان مکروہ اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل ایک رکعت بھی پا لیا، اس نے فجر کی نماز کو پا لیا۔ سورج کے ڈوبنے سے قبل اگر کسی نے عصر کی ایک رکعت کو بھی پا لیا تو اس نے عصر کی صلاۃ کو پا لیا ہے۔ یہ سب مجبوری میں یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں، اس کو عادت نہیں بنا لینا ہے۔ عادت بنانے والے ان کے اندر نفاق کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اوقات صلاۃ سے متعلق سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی حضر میں بلا وجہ کی جمع بین الصلاتین کرنا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کچھ لوگ جمع بین الصلاتین کا فیشن بنا لیے ہیں، حضر میں جمع بین الصلاتین کی عادت بنا لینا۔ یہاں میں شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کا حفظہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کرتا ہوں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں الجمع بین الصلوات من غیر عذر لا یجوز، جمع بین الصلاتین دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے، ولا تصح بہ الصلاۃ اور نماز درست بھی نہیں ہوتی ہے، لأنہ صلاها فی غیر وقتها من غیر عذر شرعی، اس لیے کہ اس نے بغیر شرعی عذر کے اس وقت میں نماز پڑھی ہے، اس کے وقت کے گزرنے کے بعد یا اس کے وقت کے ہونے سے پہلے بغیر شرعی عذر کے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کر رکھی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں والجمع انما یباح للعذر الشرعی کالمرض والسفر، یقیناً شریعت میں سفر کی اجازت ہے، یقیناً اسلام میں جمع کی اجازت ہے، یقیناً اسلام میں جمع کی اجازت ہے۔ یہ جمع کب کیا جائے گا؟ بیمار ہو آدمی، کالمرض والسفر، یا مسافر ہو۔ وکذلک بین العشاءین فی المطر والوحل، اسی طرح اگر آدمی مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے ان کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے بارش میں، کیچڑ میں۔ وَأَمَّا أَن يُجْمَعَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، بغیر کسی عذر کے نمازوں کو جمع کرنا فَهَذَا لَا يَجُوزُ، یہ جائز نہیں ہے، وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ بقیہ رہ گئی اس معاملے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ آگے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو، مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا، نہ تو دشمن کا کوئی خوف تھا نہ تو بارش تھی، اور بعض روایتوں میں من غیر خوف ولا سفر، نہ دشمن کا کوئی خوف تھا نہ آپ مسافر تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے دو طرح سے آئی ہے، بعض میں ہے کہ دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، مسافر نہیں تھا، اور بعض روایتوں میں دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، بارش نہیں تھی۔ فرماتے ہیں وَلِلْعُلْمَاءِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ عِدَّةُ أَجْوِبَةٍ، اہل علم نے اس حدیث کے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ جس حدیث سے بظاہر لگتا ہے کہ حضر میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے بغیر کسی عذر کے، تو اہل علم نے اس حدیث کے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ من توقف فی معناہ، اہل علم کا ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے اس بارے میں توقف اختیار کیا ہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے،
اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل علم میں اس پر عمل نہیں ہے، گرچہ حدیث ہے لیکن علماء میں سے کوئی اس پر عمل کا قائل نہیں ہے۔ تو علماء کا ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے توقف اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْجَمْعِ السُّورِي، علماء کی ایک جماعت ایسی ہے انہوں نے اس جمع کو حقیقی جمع پر محمول نہیں کیا ہے، بلکہ کہا کہ یہ جمع سوری تھی۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی جمع اور ایک ہے جمع سوری، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے سوری۔ حقیقی جمع مسافر کر سکتا ہے، مریض کر سکتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حقیقی جمع یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں یا عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا جائے، مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں یا عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی جمع۔ اور ایک جمع کی ایک دوسری صورت ہے، اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جمع سوری ہوتا کیا ہے؟ جمع سوری یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کی نماز کو اس کے اول وقت میں، مغرب کی نماز کو اس کے آخر وقت میں اور عشاء کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے۔ امام شوکانی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جس جمع کا ذکر ہے یہ جمع حقیقی نہیں ہے بلکہ جمع سوری ہے۔ بلکہ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا، ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھی ہے۔ وہ کیسے؟ اخر الظہر واجل العصر، آپ نے ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا اور عصر کو جلدی سے پڑھا۔ واخر المغرب، مغرب کی نماز کو تاخیر سے پڑھا، واجل العشاء، اور عشاء کی نماز کو جلدی سے پڑھا۔ تو اس حدیث سے بالکل بات واضح ہو گئی، کیونکہ دونوں حدیثوں کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جمع حقیقی کا ذکر نہیں ہے بلکہ جمع سوری کا ذکر ہے۔ تو حضر میں کبھی کبھار کسی عذر کی بنا پر اگر جمع سوری کر لیں مشغولیت کی بنا پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اہل علم کا ایک گروہ اس حدیث کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیماری کی وجہ سے کیا۔ کیوں کیا؟ بیماری کی وجہ سے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَعْذَارَ الَّتِي تُبِيحُ الْجَمْعَ أَرْبَعَةٌ، وہ شرعی اعذار جن کی بنا پر جمع کیا جا سکتا ہے وہ 4 ہیں۔ شرعی عذر جن کی بنا پر نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 دشمن کا خوف یعنی حالت جنگ، نمبر 2 بیماری، نمبر 3 سفر، نمبر 4 بارش۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں جو 2 طرق سے آئی ہے اگر ان کو جمع کر دیا جائے تو اس میں 3 باتیں عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہیں۔ نبی نے جو جمع کیا نہ دشمن کا خوف تھا، نہ سفر میں تھے، نہ دشمن کا خوف تھا، نہ بارش تھی۔ اب بچ گیا ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ مرض۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا وہ مرض کی بنا پر تھا، وہ بیماری کی بنا پر تھا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فتوے میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک وبا کی بنا پر یا مرض کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا تھا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک عمل تھا، ایک بار آپ نے ایسا کیا تھا۔ تو اس عمل کو بنیاد بنا کر کے ہر چھوٹے بڑے ریزن سے آدمی جمع کی عادت ڈال دیں، خاص کر حضر میں، تو یقیناً ایسوں کا عمل درست نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، بارش میں جمع کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ ہلکی پھلکی بارش میں بھی جمع کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یقیناً بارش میں جمع کرنا جائز ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ جائز۔ علماء حجاز اس بات پر متفق ہیں، علماء حجاز کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بارش میں جمع بین الصلاتین جائز ہے۔
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہم نے پڑھی کہ آپ نے جمع کیا تھا، نہ دشمن کا خوف تھا نہ بارش تھا، تو فرماتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عام سی بات تھی، تبھی انہوں نے بارش کا ذکر کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بارش والی رات یہ مسجد میں ہوتے عمرہ اگر بارش کے موقع پر نمازوں کو جمع کر کے پڑھاتے تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہر بارش میں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے یا کچھ کنڈیشن ہے اس کے؟ ہلکی پھلکی بارش میں بھی لوگ جمع بین الصلاتین شروع کر دیتے ہیں۔ اہل علم نے بارش میں جمع بین الصلاتین کی کچھ شرائط بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے بارش اتنی تیز ہو کہ لوگ مشقت اور پریشانی محسوس کریں، راستے میں سخت کیچڑ یا پانی جمع ہونے کا خطرہ ہو، لوگوں کو کیا ہو، اس سے مشقت ہو، پریشانی ہو، راستے میں پانی جمع ہو گیا ہے، کیچڑ جمع ہو گیا ہے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، آثار ایسے ہوں کہ بارش کا سلسلہ دیر تک جاری رہے گا، دوسری نماز کے وقت ہونے تک بارش بند ہونے کی امید کم ہے، یہ ہو گئی دوسری شرط۔ تیسری شرط، ان حالات سے عام لوگوں کے متاثر ہونے کا ڈر ہو، ایک یا دو آدمی کے نہیں ہے، ایک یا دو آدمی وہ گھر پہ پڑھ لیں، کیونکہ بارش کے موقع پر بلال اعلان کر دیتے تھے کہ اللہ صلو فی الرحال، ایک دو آدمی کو مشکل ہو رہا ہے وہ گھر میں پڑھ لیں، جمع اس وقت کیا جائے گا جب عام لوگ متاثر ہوں بارش سے۔ تیسری شرط یہ بیان کی ہے کہ جمع بین الصلاتین کی رخصت گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں ہی ہے نا، ظہر اس کے وقت میں پڑھ لیں، عصر اس کے وقت میں پڑھ لیں، مغرب اس کے وقت میں پڑھ لیں، عشاء اس کے وقت میں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مسجد کے قریب ہیں، مسجد آنے میں بھیگنے یا کیچڑ وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے، جو گھر میں پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے بارش میں، جو مسجد کے قریب رہتے ہیں آرام سے آ سکتے ہیں، کیچڑ کا بھیگنے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیں، جو دور والے ہیں چاہے تو پڑھ کے نکل جائیں۔ گویا یہ رخصت ان کے لیے ہے جن کو مسجد آنے کے لیے کھلے میدان سے یا کھلی فضا سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو غرض ہر چھوٹی بارش میں، ہلکی پھلکی بارش میں لوگ جو ہے بارش کے موقع پر جمع بین الصلاتین کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً یہ درست نہیں ہے۔ تو اہل علم نے یہ کچھ شرائط بیان کی ہیں، کچھ شرائط ذکر کیے ہیں۔ لیکن نماز کی شرائط میں سے ایک شرط، اس سے متعلق کچھ باتیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ہے، بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونا ہے۔ یہاں کچھ مسئلے ہیں جن کا تعلق خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے ہیں، ان کی طرف بھی نشاندہی کیے دیتا ہوں۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں حیض کا خون رک جانے کے باوجود فوراً غسل نہیں کرتے ہیں، آرام سے غسل کرتے ہیں، پھر غسل کرنے کے بعد وہ نمازوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یقیناً ایسی عورتیں بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ جیسے ہی حیض کا خون رک جائے گا وہ دوسرے ہی مرحلے میں کیا کریں گی، غسل کر کے صلاۃ ادا کریں گی۔ تو غسل حیض کو بلا کسی وجہ کے تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو استحاضہ کی شکایت ہے، حیض کا خون نہیں ہے بلکہ استحاضے کا خون ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، ایسی عورتیں استحاضہ میں نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں۔ حیض اور استحاضہ کا خون ایک معروف ہے، پہچان لیا جاتا ہے، حیض کا خون کالا ہوتا ہے اور استحاضے کا خون یہ ریڈ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے۔ دونوں کے کچھ اوصاف ہیں، ان اوصاف سے ان دونوں خونوں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عورتوں کو استحاضے کی شکایت ہے، مسلسل خون جاری رہنے کی شکایت ہے، ایسی عورتیں بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ یقیناً ایسی عورتیں بھی غلطی پر ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اگر خون جاری ہوتا ہے تو جاری ہونے دو، پیڈ وغیرہ پہن کے نماز پڑھ لیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں حالت نفاس میں 40 دن کا انتظار کرتی ہیں۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بسبب جاری ہوتا ہے۔
کچھ عورتیں بلا کسی وجہ کے 40 دن تک ہی انتظار کرتی ہیں، حالانکہ خون کبھی 15 دن میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 30 دن میں رک جاتا ہے۔ تو جب خون رک جائے گا، نفاس کی کم سے کم مدت مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مقرر مدت جو ہے یہ 40 دن ہے۔ اہل علم نے کہا کہ 40 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہے تو وہ فاسد خون مانا جائے گا، وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن 40 دن سے قبل اگر خون رک جائے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھیں گی۔ اس معاملے میں بھی عورتوں میں بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کا تعلق بھی عورتوں سے ہے۔ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورت کو حیض آ جائے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، حیض آ گیا اس کو۔ حیض کے ختم ہونے کے بعد اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ ظہر کی نماز کی قضا کرے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر ایک رکعت بھی اگر وہ پا سکتی تھی وہ تب بھی وہ نماز کو دہرائے گی۔ یہاں اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی عورتوں سے ہی متعلق ہے۔ اگر عورت، کوئی بھی عورت غروب آفتاب سے قبل، سورج کے ڈوبنے سے قبل حیض سے پاک ہو جائے، ایسی عورت صرف عصر کی نماز ادا نہیں کرے گی بلکہ عصر کے ساتھ ظہر بھی پڑھے گی۔ سعودیہ کی جو فتویٰ کمیٹی نے جو فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی عورت سورج کے غروب ہونے سے قبل حیض سے پاک ہو گئی تو وہ صرف عصر کی نماز نہیں پڑھے گی بلکہ ظہر کی بھی پڑھے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت عشاء کے وقت میں حیض سے پاک ہو جائے، وہ عشاء کی نہیں ہے بلکہ وہ مغرب کی بھی پڑھیں گی، یعنی ایسی نماز کو ملا کے پڑھے گی جن دو نمازوں کو جمع کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ عذر میں ایک نماز کا وقت دوسری نماز میں داخل ہو جاتا ہے، عذر میں ایک نماز کا وقت دوسری نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی بنا پر سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت صرف عصر کی نماز نہیں پڑھے گی بلکہ ظہر کی بھی پڑھے گی۔ ایسی عورت عشاء کی ہی نہیں ہے بلکہ وہ مغرب کی ہی پڑھے گی۔ ہمارے پاس میں تو عورتوں میں خاص کر نماز کو لے کر کے بہت زیادہ غفلتیں، بہت زیادہ لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں۔ شریعت کی طرف سے اتنی ساری رخصتیں ملنے کے باوجود عورتوں میں نماز کو لے کر کے بہت زیادہ غفلت ہیں، بہت زیادہ لاپرواہیاں ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے نیت، ایک شرط ہے نیت۔ نیت کے سلسلے میں دو بڑی غلطیاں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ایک غلطی ہے زبان سے نیت کرنا، ایک غلطی ہے زبان سے نیت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اس کا تعلق دل سے ہے۔ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بدعت ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ اس بارے میں کوئی ضعیف روایت ہے، نہ اس بارے میں کوئی ضعیف روایت موجود ہے۔ اسی بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَدْ تَلَفَّظَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِلَفْظِ النِّيَّةِ لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ نبی کے صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے تکبیر تحریمہ سے قبل نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کیے ہوں، نہ سری طور پر نہ جہری طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ تکبیر تحریمہ سے آپ کی نماز کا آغاز ہوتا تھا، تو تکبیر تحریمہ سے قبل آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، امام کے پیچھے قبلہ رخ کر کے، اس طرح سے کس طرح کوئی کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ اور ایک جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر دے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے زبان کے ساتھ نیت کرنا تلاش کرے یا کرتا رہے، اس کی عمر ختم ہو جائے گی لیکن اسے دلیل نہیں ملے گی۔ 950 سال صرف دلیلیں تلاش کرنے میں اگر لگا ہے،
اس کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ علماء احناف میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا ہے، جیسے ابن عابدین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ ملا علی قاری حنفی، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ابن الحمام وہ بھی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی زبان کے ساتھ نیت کرنا منقول نہیں ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نیت صرف دل کا معاملہ ہے، نیت صرف دل کا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے علماء احناف نے بھی زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فتاوے میں کسی ایک آدمی کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ ایک آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز سے قبل وہ نیت کرتے ہوئے کہنے لگا اللہم انی نویت ان اصلی الظہر 4 رکعات للہ تعالی، اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں ظہر کی نماز 4 رکعات اللہ کے لیے پڑھتا ہوں امام کے پیچھے۔ تو اس کے جو بغل میں جو ساتھی کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا صبر کرو، اور بھی باقی ہے، اور بھی باقی ہے، بس اتنی ہی نیت؟ اس نے پوچھا اور کیا باقی ہے؟ کہا ذرا نیت میں یہ بھی اضافہ کرو، خل فی الیوم الفلانی، میں فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، یہ بھی بول دو۔ جب اتنا بول ہی دیے ہو تھوڑا یہ بھی ذکر کر دو۔ تو فی الیوم الفلانی وفی التاریخ الفلانی ومن الشہر والسنہ، یہ باقی رہ گیا، اس کو بھی بول دو۔ تو غلط، یہ سب تکلفات ہیں، اس سے بچنا اور گریز کرنا چاہیے۔ نیت کے معاملے میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ بنا نیت کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو زبان سے نیت کرتے ہیں، کچھ تو نیت کرتے ہی نہیں ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ وہ کون سی نماز پڑھے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر نیت ترک کر دے تو کیا کریں؟ اگر آدمی نیت کرنا بھول گیا، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز 2 طرح کی ہیں، ایک ہے فرض اور دوسرا ہے نفل۔ نفل بھی 2 طرح کے ہیں، کچھ معین ہیں، کچھ جنرل مطلق نمازیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی بسا اوقات جلد بازی میں مسجد میں آتا ہے، رکعت کو پانے کے چکر میں نیت کرنا بھول جاتا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وہی نماز مانی جائے گی جس کا وہ وقت ہے، اگرچہ اس نے نیت نہیں کیا ہے، دل میں بات نہیں لائی ہے۔ اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سے پوچھیں کہ آپ جو مسجد آئے تھے کون سی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا میں تو ظہر کے لیے آیا تھا، اگرچہ نیت نہیں کیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرائض کی نیت کی تعیین 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو آدمی نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو دل میں نیت کر لیں کہ ہاں یہ میری عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے آدمی نیت کر لے گا۔ اور دوسرا یہ ہے گرچہ دل سے نیت تو نہیں کی اس نے، لیکن نماز کو اس نے اس کے وقت پہ پڑھا، جو نماز اس کے وقت پہ پڑھی گئی ہے گرچہ نیت نہ بھی کیا ہوں وہ وہی نماز اس کی مانی جائے گی۔ اس لیے کہ آدمی فجر میں ظہر کی نماز کے لیے تو نہیں آتا ہے، فجر میں فجر ہی کے لیے آتا ہے، مغرب میں مغرب کے لیے ہی آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آدمی نمازوں کو قضا کر کے پڑھ رہا ہے، فرض نمازوں کو قضا کر کے پڑھ رہا ہے، کسی کی کہیں ایک نمازیں چھوڑ گئی، اب اس کے لیے ضروری ہے نمازوں کو قضا دینے کے لیے وہ نیت کریں کہ یہ میری عصر کی نماز ہے، یہ میری ظہر کی نماز ہے، یہ میری مغرب کی نماز ہے۔ اگر وہ نمازوں کی تعیین نہ کریں تب اس کی نماز نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں ہوگی اس کی۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح سے جو نفل نمازیں ہیں، جو معین نمازیں ہیں، تو نیت کرے گا وہ۔ وطر پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے وطر ہے، تو تعیین کریں کہ یہ میری عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، یہ میری جو ہے چاش کی نمازیں ہیں، جو معین نفل نمازیں ہیں اس کی بھی نیت
ضروری ہے. اگر آدمی نیت نہیں کرتا ہے، نیت زبان سے نہیں ہے، دل سے ذہن میں لانا ہے کہ میری چاشت کی نماز ہے، یہ میری وطر کی نماز ہے، بس ایسے ہی کھڑا ہو گیا وہ فرماتے ہیں چونکہ نیت مفقود ہے اور نیت نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لہذا اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ رہی کچھ غلطیاں جن کا تعلق نماز کے شرائط سے تھا. انشاءاللہ آنے والے دروس سے ایک تو نماز کے خشوع اور خضوع سے متعلق میں مجھے گفتگو کرنی ہے. نماز کے خشوع اور خضوع سے متعلق، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا. نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے اس موضوع پر میرا جمعہ کا ایک بیان بھی موجود ہے، اگر چاہے تو یوٹیوب میں موجود ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی، ان کے بھی جو ہے نماز میں خشوع اور خضوع سے متعلق کئی ایک جمعہ انہوں نے خطابات دیے ہیں، وہ بھی شاید بنگلور دروس میں موجود رہیں گے. آپ اس سے بھی کیا کریں، استفادہ کر سکتے ہیں. پھر بھی میں کچھ باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یاد دہانی کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے درس میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. بقیہ تکبیر تحریمہ سے متعلق بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. تکبیر تحریمہ میں بھی کچھ بڑی بڑی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ان غلطیوں کی طرف بھی نشاندہی کروں گا. اور ساتھ ہی جیسے میں چاہ رہا تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے، آج ہی میں اس کی وضاحت کر دوں، لیکن کافی وقت ہو جائے گا اگر اس کو بھی اس مسئلے کو بھی چھوڑا جائے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بھی بالاختصار گفتگو میں کروں گا. آج کے لیے اتنی گفتگو کافی اور شافی ہے. اگر اسی مسئلے سے ریلیٹڈ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سب نمازوں کی نیت دل میں ہی کریں گے. نیت دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں. نہیں کرنا، نہیں، اندر سے ہی کر لینا. اندر سے بھی اتنا لمبا نہیں کرنا، اندر سے بھی، دل سے گرچہ زبان سے نہیں بول رہے ہیں، نیت میں ہی اندر سے پورا خالی ذہن میں رہنا ہے. ظہر کی نماز ہے میری عصر کی نماز ہے، یہی دل میں آ گیا اب کافی ہے. میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، میرے دائیں یہ ہے، بائیں وہ ہیں، وہ سب ضروری نہیں ہے. سب کے لیے نیت دل سے ہی کریں گے، زبان سے نیت نہیں کریں گے. یہ بڑا اچھا دورہ ہے. جیسے میں آج ظہر بایا آسمان کر کے تھے، اندر بھی نہیں بولے آنکھ کر گیا تو انڈرسٹوڈ ہو ظہر کی نماز ہی کریں. ہاں ظہر کی نماز. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آج کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. اسامت جب بولتے ہیں اس میں کیا ورڈ کو اس کا جواب ہے؟ اس پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بارے میں کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا جواب دے رہے ہیں. کچھ لوگوں سے عادتاً جاری ہو جاتا ہے، لیکن عادتاً بھی اس سے بچیں. اگر سنت کا اعتقاد رکھتے ہیں تو بدعت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر عادتاً کچھ لوگوں کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے تب بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ عادت صحیح نہیں ہے، اس سے باز رہیں. یہ میں بتایا تھا نا، میں یہاں پوچھا بھی تھا، میں یہاں کچھ لوگوں کو پوچھا بھی تھا، آپ سنے ہیں کیا بول کے. تو یہ لیکچر میرا یوٹیوب میں ہے، آپ جا کر کے سن لیں. ٹھیک ہے. اذان اور اقامت میں سرزد ہونے والی غلطیاں، ایک کلاس ہی ہے ہماری اذان، اور یوٹیوب میں دیکھیں مسجد فرقان میں اذان اور اقامت میں سرزد ہونے والی غلطیاں، اور ہمیں اس پر تفصیل سے گفتگو کیا. ٹھیک ہے، نہیں دینا ہے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.